بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جو شخص صدقے دل سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماضی میں کچھ ایسے نیک خصائل سلاطین اور بادشاہان گزرے ہیں جنہیں علماء کرام سے بہت محبت اور عقیدت رہی ہے۔ ان کی عزت و تعظیم کرنا وہ خود کے لیے فخر و شان کی بات سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی حکومتیں اس زمانہ میں قابل رشک اور ناقابل تسخیر بنی رہیں۔ ان عظیم الشان اور سلاطین میں سے ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی ہیں۔ شیخ احمد بن ابو سعید عرف ملا احمد جیون آپ کے استاد تھے۔ حضرت ملا جیون علیہ رحمۃ اللہ علیہ سن 1047 ہجری میں امیٹھی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب نامہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ والد بزرگوار کا نام ابو سعید ہے اور آپ کی والدہ شاہ عالمگیر کے داروغہ مطبخ میر آتش عبداللہ عرف نواب عزت خان امیٹھی کی ہمشیرہ محترمہ تھیں۔ آپ کا خاندان علم و تقویٰ کے لحاظ سے مضافات لکھنؤ میں نہایت مقبول اور مرجع خاص و عام تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں نور الانوار کی تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ تفسیرات احمدیہ بھی آپ کی شاہکار تصانیف ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کی بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعہ کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا پورا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان شریف کے مہینے میں تشریف لائے اور اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ جٹا پائے۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنولا، جو کپاس کا ایک بیج ہوتا ہے، اسے خرید کر کپاس کی کاشت کی۔ خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ بات سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں؟ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا کہ آگے جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا، تاریخ و خرچ کی تفصیل بتانے لگے۔ ملا احمد جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کر سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری اپنی داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں اجازت ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا، تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ کام پر لگ گیا اور اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔
میں نے اس سے کہا کہ اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہ چونی میرے لیے کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چونی دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ دے سکا، اٹھنی دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا اور بادشاہ نے شیخ ملا احمد جیون سے کہا کہ یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا کہ ہاں واقعی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانہ سے اپنے لیے بھی ایک پائی نہیں لی۔ ہفتہ میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں اور 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پیارے بھائیوں، محنت اور حلال کی کمائی میں برکت ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، لیکن یہ محنت اور حلال کی کمائی کسی کو نذرانہ میں دیا جائے تو وہ بھی نحال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر ایک انصاف پسند، امین، شجاع، عالم اور غیر متعصب حاکم اور قابل رشک سلطان گزرے ہیں، مگر جو متعصبین تھے ان کی نگاہیں اس عظیم شمع ہند کی تابانیوں کو مدھم نہیں کر سکتی۔ آپ علماء نواز اور علماء دوست بھی تھے، جس پر یہ واقعہ شاید عدل ہے، نیز آپ پر ہر معاملہ کی تحقیقات کرنا اور رعایت کے حالات کا از خود جائزہ لینا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، اور آپ کا عظیم کارنامہ فتویٰ عالمگیری ہے، جو علماء محققین اور مفتیان کاملین کی مجموعی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اس کو مرز وجود میں لانا تھا۔ اللہ رب العزت آپ اور آپ کے استاد کے مرکز پر تا قیام قیامت رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنائے، آمین۔